یہ ہماری شریعت کی خوبصورتی اور اس کا کمال ہے کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ہماری رہنمائی ہمارے دین نے ہماری شریعت نے نہ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے معمولات یہ بتاتے ہیں کہ دعا دنیا اور آخرت کے تمام مسئلوں کا حل ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا نہ کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ قدم مبارک ورم کر جاتے تھے، بسا اوقات ورم کی زیادتی سے کھال پھٹ جاتی تھی، حتیٰ تورمت قدمہ، بخاری شریف کے الفاظ، حتیٰ تشققت، یہاں تک کہ قدم مبارک کی کھال پھٹ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی نماز کو اور نماز کے بعد دعا کو جتنی گریہ و زاری کے ساتھ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، سن کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے، پھر آپ اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں اور پھر دعاؤں کا اہتمام۔ تو حضرت حضور نے جواب عنایت فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ نے مجھے نوازا ہے تو شکر گزاری کے طور پر دعا کرنا، شکر گزاری کے طور پر عبادت کرنا ضروری ہے۔ تو دعا مانگنے کا حکم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ظاہر بات ہے اللہ پاک سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ایمان والے کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی، ایک دعا بھی ایسی نہیں ہوتی جو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہ پائے۔ لیکن جب بندہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے، یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میری کہاں دعا قبول ہوگی، تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہم دعا مانگیں گے، ہماری دعا قبول ہوگی۔ دعا میں یقین ہونا چاہیے، اور دعا کے آداب بتلائے گئے کہ جب آدمی دعا مانگے تو دل سے دعا مانگے، دل سے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ لا يقبل دعاء عن قلب لاہن، غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ آدمی دعا کر رہا ہے لیکن دل دعا میں شامل نہیں، یعنی دل سے دعا نہیں کر رہا ہے، زبان پر دعائیہ الفاظ ہیں لیکن دل دعا میں شامل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے۔ جو لوگ دعا کرتے ہیں لیکن ان کا کھانا حرام ہے، ان کا پینا حرام ہے، ان کا لباس حرام ہے، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ان کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ کے رکھے، قطع رحمی کرنے والوں کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ بندہ جب بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی، یعنی بے یقینی کے ساتھ دعا مانگو گے دعا قبول نہیں ہوگی۔ جب تمہارا ذاتی تاثر یہ ہوگا کہ اللہ میری دعا نہیں سنتا، نہیں قبول کرتا، تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا حرام ہو تو دعا قبول نہیں ہوگی، دل دعا میں شامل نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوگی۔
اور ہم اگر اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑ کر کے رکھتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر کچھ بھی مسئلہ بنا کر کے ناراضگی اور تعلقات توڑ لینا دنیا اور آخرت کی بربادی ہے۔ ظاہر بات ہے جب دعا ہی قبول نہیں ہوگی تو ہمارے دنیا اور آخرت کے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ایک مجلس میں ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ دروازے بند کر لو۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ فرمایا کہ دعا کرنی، لیکن اگر اس مجلس میں کوئی آدمی ایسا ہو جو قطع رحمی میں مبتلا ہو، تعلقات توڑ رکھے ہوں رشتہ داروں سے، ایسا کوئی شخص ہو تو وہ مجلس سے نکل جائے، وہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میری خالہ سے جھگڑا تھا، بات بند تھی، میں خاموشی سے سرک کر کے نکلا کہ کوئی مجھ کو دیکھنے بھی نہ پائے کہ میں جا رہا ہوں۔ خاموشی سے سرک کر کے میں نکلا، گیا، اپنی خالہ سے معافی مانگی، تعلقات استوار کیے اور پھر آیا، آ کر کے مجلس میں شریک ہوں۔ اگر اس مجلس میں کوئی آدمی ایسا ہو جو ان چیزوں میں سے کسی معاملے میں مبتلا ہو تو ابھی سچی پکی توبہ کرے، یقین پیدا کرے، دل کو دعا میں شامل کرے۔ اگر خدا نخواستہ تعلقات توڑ رکھے ہوں تو یہ نیت کر لے کہ اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تعلقات استوار کر لوں گا، جوڑ لوں گا۔ خدا نخواستہ ایسے کسی معاملے میں مبتلا ہو جو حرام سے تعلق رکھتا ہو تو یہ نیت کر لے کہ آج اور ابھی اسی وقت میرا یہ فیصلہ ہے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ نماز استسقاء پڑھی جانی تھی، لوگ عیدگاہ جا رہے تھے، جہاں نماز استسقاء ادا کرنی تھی وہاں پہنچ رہے تھے۔ ایک بچہ تھا، وہ چھتری لے کے جا رہا تھا، چھتری لے کے جا رہا تھا۔ اب بارش کا تو عطا پتہ نہیں تھا، کسی سمجھدار آدمی نے اس بچے سے کہا کہ تو چھتری لے کے کیوں جا رہا ہے؟ بولے میں جاؤں گا، دعا کروں گا، بارش ہوگی، اور تم لوگ جا رہے ہو بغیر چھتری کے، کیا تم کو یہ بات نہیں سمجھتی کہ دعا کرو گے تو بارش ہوگی؟ یہ سبق ہے، ہم سب کے لیے سبق ہے کہ اس چھوٹے سے بچے کو یقین تھا کہ دعا مانگی جائے گی تو بارش ہوگی، اور بارش ہوگی تو چھتری لگے گی۔ باقی سب لوگ بغیر چھتری کے گئے تھے نا۔ اس نے کہا تم کو تمہاری دعا پر یقین نہیں ہے، اگر تم کو یقین ہوتا تو چھتری لے کے جاتے۔ اصل چیز یقین، اور دعا میں الحاح زاری ضروری۔ الحاح کے معنی اڑ کے مانگنا، اڑ کے مانگنا۔ اور ظاہر بات ہے یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب تعلق ہو۔ جیسے بچے ماں باپ سے ضد کرتے، روئیں گے، دھوئیں گے، ہاتھ پیر پٹکیں گے اور ضد پوری کروائیں گے، اور ماں باپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اڑ گئے اور مچل گئے تو ماں باپ جس حالت میں بھی ہو کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ضد پوری کریں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجبوری ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ ماں باپ بہت روئے گھر آ کے اکیلے میں، مٹی کے کھلونے بھی سستے نہ تھے میلے میں۔ میلے میں گئے، بچے نے کھلونے کے لیے ضد کی، ماں باپ کی جیب میں پیسہ نہیں تھا، وہ چاہتے تھے کہ اپنے بچے کو کھلونا دلا دیں، لیکن جیب میں پیسہ نہیں تھا، گھر آ کر کے بہت روئے بچے کی ضد پوری نہ کرنے پر۔ اگر ان کی جیب میں پیسہ ہوتا تو تم بتاؤ بچے کو کھلونا دلاتے کہ نہیں دلاتے؟ یقیناً دلاتے۔
اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی ضد پوری کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اڑ کر کے ضد کر کے آدمی مانگے، اللہ اس کی توبہ کو، اللہ اس کو نوازتا ہے، اس کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ مگر یہ کب ہوتا ہے؟ جب تعلق ہو۔ اب اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہے وہ ہم کو ہر ایک کو اپنے بارے میں غور کرنا ہے، ہر ایک کو اپنے بارے میں غور کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے بچے کا ماں باپ سے جو تعلق ہوتا ہے اور ماں باپ کا بچے سے جو تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی بنیاد پر ہی بچہ ضد کرتا ہے۔ کسی اور کے سامنے اگر ضد کرے گا تو کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیوں توبہ اس کی قبول ہوگی؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب وہ مانگے گا، ضد کرے گا کسی اجنبی سے تو بولے گا چل نکل یہاں سے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ پاک سے اگر تعلق ہوگا تو بندہ آڑ کے مانگتا ہے اور مانگنے کا اس کو حق بھی ہے، اور اگر تعلق ہی نہیں ہے اور پھر کسی تعلق کے بغیر اگر اڑ جائے اور ضد مانگے تو ضد کرے تو بہت مشکل ہے کہ اس کو مانگی ہوئی مراد ملے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا چاہیے، اور بہت آسان ہے۔ کوئی بھی شخص اتنی جلدی راضی نہیں ہوتا جتنی جلدی اللہ پاک راضی ہوتے۔ ماں اگر ناراض ہو جائے تو اس کو منانا، باپ اگر ناراض ہو جائے اس کو منانا، بھائی ناراض ہو جائے، بہن ناراض ہو جائے، منانا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ماں باپ سے جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہوں، ہم ان کو منائیں، وہ ہم سے راضی ہوں، اس میں جتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے اللہ کو منانے اور راضی کرنے میں اتنی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کرے، اللہ راضی ہو جاتا۔ تو دعا ہمارا ہتھیار ہے۔ میدان بدر میں حق اور باطل کا پہلا معرکہ تھا، پہلی جنگ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے جو قافلہ مکے والوں سے سرمایہ جمع کر کے یہ فیصلہ کر کے گیا تھا کہ جتنا نفع حاصل ہوگا لوگوں کو اصل رقم دے دی جائے گی، جو نفع ہوگا وہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے استعمال کرے گی۔ اس قافلے کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تھے، لیکن اللہ کی منشا کچھ اور تھی۔ قافلے والوں کے دل میں بات آئی کہ ہم کو تحقیق کرتے چلنا چاہیے، کچھ لوگوں کو ایک منزل آگے روانہ کر دیا تھا۔ ان لوگوں کو سن بن لگ گئی کہ مدینے کے لوگ ہمارے قافلے کو روکنے کے لیے نکل پڑے۔ انہوں نے قافلے کے سردار ابو سفیان کو خبر دے دی۔ ابو سفیان کا پورا قافلہ راستہ چھوڑ کر کے ریگستانوں اور پہاڑوں سے ہو کر کے آگے نکل گئے، اور ادھر مکے میں اعلان ہو گیا کہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکلو۔ 1000 افراد پر مشتمل لشکر نکلا جو ہر طریقے سے ہتھیاروں سے لیس تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، ایک قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے۔ تو مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے۔ بدر کے میدان میں اس لشکر سے سامنا ہو گیا جو مکے سے آیا تھا اور پوری تیاری سے آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کو دیکھ کر کے اللہ سے دعا کی تھی۔ آپ نے صف لگائی، میدان بدر میں صف لگائی، اور اس کے بعد پیچھے آپ سجدے میں گئے، دعا کر رہے تھے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے حضور دعا کر رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے اور چادر مبارک جسم مبارک سے سرک سرک جا رہی تھی، تو میں چادر ٹھیک کرتا تھا۔ ایک موقع آیا، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول بس کیجیے، تو حضور نے فرمایا ابو بکر مجھے میرا فرض ادا کر لینے دو، اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے گا۔ حضور نے دعا کی تھی کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، کہ اللہ یہ 313 جو میرے ساتھ ہیں، گنتی ایسی ہے کہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، لیکن اب تک کی میری محنت کا سرمایہ اور حاصل ہے، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے، اور اس میدان میں اگر یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ دعا کا انداز نیاز مندانہ نہیں ہے، یہ بات تو اللہ کے رسول ہی کہہ سکتے تھے، اللہ سے ایسا تعلق تھا، ناز کے ساتھ دعا کی تھی نا کہ اگر یہ 313 اس میدان میں کام آ گئے، قیامت تک کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے پھر حضور کو ٹوکا، حضور نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور 5000 فرشتوں کو اتارا تھا، جنگ کا فیصلہ ہو گیا، مسلمان جیت گئے۔ حضور نے اعلان کیا تھا کہ جو جس کافر کو مارے گا یا گرفتار کرے گا، اس کے پاس جتنا ہتھیار ہوگا وہ سب مارنے والے کو یا گرفتار کرنے والے کو دے دیا جائے گا۔ گرفتار ہونے والوں میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے، اور حضرت عباس بہت قداور طاقتور تھے۔ حضور نے پوچھا کہ میرے چچا عباس کو کس نے گرفتار کیا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے دبلے پتلے سے، کہنے لگے میں نے گرفتار کیا۔ تو حضرت عباس نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ بھتیجے، اس نے مجھے گرفتار نہیں کیا، مجھے جس نے گرفتار کیا ہے وہ سفید کپڑا پہنے ہوئے تھا، سر منڈا ہوا تھا اور سفید گھوڑے پر سوار تھا، اور پورے لشکر میں کسی کے پاس، مسلمان کے پاس سفید گھوڑا نہیں تھا۔ حضور نے سنا، مسکرائے، فرمایا کہ وہ تو جبرائیل تھے۔ اللہ کی مدد آئی، قرآن کریم میں آتا ہے اللہ نے 3000 پھر 2000 اور بھیجے، 5000 فرشتوں کا لشکر بھیجا تھا، جنہوں نے مکے سے آئے ہوئے 1000 ہتھیاروں سے لیس لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مکے کے جتنے سردار تھے سب مارے گئے تھے، 70 مارے گئے تھے، 70 مارے گئے تھے، جو اپنے آپ کو پڑھاری، چودھری، سردار اپنے آپ کو بتایا کرتے تھے، سب میدان بدر میں کام آ گئے۔ ابو سفیان بچ گئے تھے، بعد میں وہ مکے کے سردار بنے، تو مکے کی بوڑھی عورتیں کہا کرتی تھی ابو سفیان کے بارے میں کہ بڑوں کے مرنے نے اس کو سردار بنا دیا۔ جتنے سرداری کے لائق تھے سب میدان بدر میں کام آ گئے تھے، اور فرشتوں نے چن چن کر کے مارا تھا۔ تو مدینے کی بوڑھی عورت، مکے کی بوڑھی عورتیں کہا کرتی تھی کبرہ موت الکبرا، بڑوں کے مرنے نے اس کو بڑا بنا دیا۔ حضور کی دعا تھی جو اللہ نے قبول فرمائی۔ اب دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اس کی اہمیت، اس کی قیمت کو نہیں جانتے۔ اللہ سے تعلق ہو تو دعا سے بڑا ہتھیار نہیں، دعا سے بڑا ہتھیار نہیں۔ ہمارا ہر مسئلہ کون حل کرتا ہے؟ اللہ حل کرتا ہے، اور ہم اللہ سے مانگیں گے، دعا کریں گے تو اللہ حل کرے گا۔ ہم لوگوں نے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ اتنا بڑا مجمع ہے،
دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے، صبح سو کر کے اٹھنے سے لے کر اب تک کسی نے واقعی دعا کی ہو۔ فرض نمازوں کے بعد کی دعا کیسی ہوتی ہے سب کو معلوم، مجھے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے، لیکن ایسا کوئی شخص کہ مسجد میں آیا ہو، اکیلا ہو، نماز کا وقت نہ ہو، پھر اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، کچھ اللہ سے مناجات کی، دعا مانگی، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، ہے کسی کا معمول؟ ہم لوگوں نے مانگنا ہی چھوڑ دیا اللہ سے۔ اور قرآن کریم میں آتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے اور نہ مانگنا اللہ کو بہت ناراض کرتا ہے، اور ہم لوگوں نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ پورا 24 گھنٹہ گزر جاتا ہم اللہ سے مانگتے نہیں۔ نمازوں کے بعد جو دعا ہوتی ہے منٹ آدھے منٹ کی، ہمارا دل شامل بھی نہیں ہوتا نا، ہاتھ اٹھائے ابھی دل دعا میں شامل بھی نہیں ہوا، ہماری دعا ختم بھی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائے اور دل پھٹ سے آ کے دعا میں شامل ہو گئے، نہیں، آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا مزاج بنتا ہے، اور پھر بڑی مشکل سے دل دعا میں شامل ہوتا ہے، تب جا کے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ہم لوگ تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، دل دعا میں شامل بھی نہیں ہوا، ہماری دعا ختم ہو جاتی ہے۔ یقین اور اللہ کی ذات پر بھروسہ، یہ دونوں چیزیں آج ہم لوگوں کے پاس نہیں رہی، نہ یقین رہا نہ بھروسہ رہا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی بات پر یقین اور توکل، جس کو بھروسہ کہتے ہیں، اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ میں ابھی ہاتھ اٹھاؤں گا اللہ میرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ ضرورت اس بات کی۔ آج بھی اتنے گئے گزرے دور میں بھی، اتنی خرابی کے بعد بھی آج غیر قوموں کا ہمارے تعلق سے سوچنا سمجھنا یہ ہے کہ یہ مانگیں گے، نماز پڑھیں گے، بارش ہو جائے گی۔ آج بھی ہم لوگوں کو غیر مسلم لوگ ملتے پوچھتے ہیں کب بولے آپ لوگ بارش مانگنے کے لیے نکلیں گے؟ یعنی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان بارش مانگنے کے لیے آئیں گے، بارش ہو جائے گی، ان کو بھروسہ ہے، ہمارے مانگنے پر ان کو بھروسہ ہے، اور ہم مانگنے والے لوگ ہم کو ہی بھروسہ نہیں۔ کوئی چھتری لے کے آیا ہے؟ کوئی نہیں آیا چھتری لے کے، میں بھی لے کے نہیں آیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں آج اور اسی وقت نہیں، ہمیشہ کے لیے دعا کا معمول بنانا چاہیے۔ اور دعا کب قبول ہوگی؟ جب ان چیزوں کو ہم سامنے رکھیں گے، اللہ سے تعلق ہوگا تو آدمی بھروسے کے ساتھ بولتا ہے تیرا کام ہے، بولے ہاں چل، بولے کمشنر سے میں کروا دیتا ہوں۔ کمشنر سے کب ہوگا؟ جب تعلق ہوگا، اور ایسا تعلق ہوگا اپنے جا کے بیٹھے کہ صاحب یہ کام کر کے دو، تو وہ کر کے دے گا۔ کب ہوگا؟ جب تعلق ہوگا۔ اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ سے تعلق پیدا کر لو گے، دنیا اور آخرت کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں،
حضور نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو، وخیر الخطائین التوابون، اور تم میں خطا کار لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو توبہ کرے۔ تو ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے، الا کوئی اللہ کا ولی ہوگا تو الگ بات ہے، ورنہ ہم سب گنہگار ہیں۔ لیکن ہم اگر توبہ کریں گے تو ہماری توبہ اللہ قبول کرے گا۔ اس لیے بارش کیوں نہیں ہوتی ہے اس تعلق سے آپ نے بات سنی، جب اللہ کے احکامات توڑے جائیں، زکوٰۃ روک لی جائے تو اللہ بارش روک لیتا ہے۔ جب بےایمانی عام ہو جائے، ناپ تول میں لوگ ڈنڈی مارنے لگ جائیں تو بارش روک لی جاتی ہے۔ اس لیے ہم کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ اگر بارش رکی ہے تو بلا وجہ نہیں رکی، کوئی وجہ ہے۔ ہم توبہ کریں، نیت کریں، آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ باران رحمت کو روک لیتا ہے۔ ہم ان نیتوں کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوگی۔